علی فاروق حاضر ہے۔ آج ہم خالد پرویز صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں دوبارہ۔ یہ انجمن تاجران پاکستان کے اپنا چیئرمین بھی ہیں اور اردو وزار کے بھی انجمن تاجران کے سربراہ ہیں۔ آج کاغذ کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ کاغذ کی قیمتوں میں بہت بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ جی السلام علیکم خالد صاحب، کیا حال ہے؟ یہ آپ بتائیں کیا صورتحال ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ دستی کتب جو ہے غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اتنا بڑا ایک طوفان آیا اور چند دنوں میں آیا، حالانکہ مہنگائی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اتنا بڑا طوفان لے آئیں کہ ایک تو ہوتا ہے 105 روپے والا کاغذ 140 میں ہوتا ہے، پھر 90 روپے میں ہوتا ہے، پھر وہ 210 روپے پر آ جاتا ہے، وہ بھی بلیک پینٹنگ شروع ہے، ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا۔ اور بچوں کی تعلیم کا اتنا حرج ہے کہ غریب آدمی کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پاس، وہ یا تو اپنے بچوں کو کام پر ڈالیں، نوکری پر ڈالیں، مزدوری پر ڈالیں، کیونکہ تعلیم دلوا نہیں سکتے کہ جو 25 روپے کی کاپی تھی اور اگر 100 روپے کی کاپی ہو جاتی ہے تو پھر اسی طرح کتاب کی صورتحال ہے، اس کے بھی ریٹ جو ہے کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ تو اس طرح چھوٹی صنعت جو ہماری ہے، جسے ہم پرنٹنگ صنعت کہتے ہیں، وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ لوگ اپنی مشینیں بیچ کر بھی کتابوں کا جو نیٹ پورا نہیں کر سکتے۔ اب ایسی صورتحال ہے، ایسی ہی رہی اگر صورتحال، حکومت نے اگر کوئی اقدام نہ کیا تو پھر میں یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام انڈسٹری بند ہو جائے گی اور یہ بکنے پر آ جائے گی، کیونکہ افورڈ نہیں کر پاتے۔ کتنے پیسے وہ اپنی جیب میں سے ڈال سکتا ہے؟ یہ کروڑوں روپے کا گھپلہ ہے بہت بڑا، اور یہ اتنا بڑا طوفان پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا۔ آپ بڑھاتے اس کو 90 روپے میں لوگوں نے کاؤنٹ کیا، اگر 120 روپے میں 15 روپے میں کاغذ مل رہا ہے، 10 روپے میں مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہر 100 ٹن کے پیچھے 20 لاکھ روپے اپنی جیب سے ڈالے گا۔ 40 لاکھ کی اس کی مشین ہے جس سے وہ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، کاروبار دے رہا ہے۔ تو وہ اس طرح بیچ کے اگر کروڑ روپے کی مشین بھی ہو تو وہ بھی بکے گی۔ تو اس طرح بر وقت کتابیں بچوں کو نہیں ملے گی۔ اس کا حل کیا ہے سر؟ اس کا حل ذرا بتائیں۔ حل یہی ہے کہ حکومت سے یہ گوش گزار کریں کہ یہ معاملات دیکھو، ہم تو بڑے پر امید تھے کہ نئی حکومت آئی ہے اور بڑا اس پہ ایکشن لے گی، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہ ضروری ہے ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ان بچوں کا تعلیم کو حاصل کرنا اہم ہے، اور اس کے لیے ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لیں اور کوشش کریں کہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذریعے کتابیں چھپنے والی ہیں، پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں سب کے جو چھپنے والی کتابیں، ان کو کاغذ پہلے بھی پرووائڈ کیا کرتے تھے، اب بھی خود پرووائڈ کریں تاکہ پتہ چلے۔ یہ تو محنت مزدوری کر رہا ہے پرنٹر، پبلشر۔ کتنی ڈیوٹی سر کاغذ پہ؟ جو باہر سے آنے والا کاغذ ہے اس پہ 55% کے قریب ڈیوٹی ہے۔ جو پاکستان میں ویسٹ سے بننے والا، توڑی سے بننے والا کاغذ، اس کی اندھیر مچ گیا ہے، اس کے لیے انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ اس ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ڈیلی کی بنیاد پر اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ میری بات کو غور سے سنیں، اربوں روپے کا نقصان، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ محب وطن لوگ ہیں جو لوٹ مار مچا رہے ہیں، جو اس طرح کر رہے ہیں، بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ یہ اس پر ایکشن لینا چاہیے، یہ حکومت کا بھی فائدہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت بھیک مانگ رہی ہے، اگر حکومت IMF کے آگے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنی چیزوں کو صحیح کر رہے ہیں تو IMF کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پیسے دینے والوں میں ہوں گے، لینے والوں میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کرے یہ دن آئے، حکومت کو یہ سمجھ آئے، جہاں جہاں یہ کرپشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ رائے راست پر آ جائیں گے۔ لیکن تعلیم بڑی اہم ہے، کھانے سے زیادہ ضروری چیز ہے تعلیم، جو ہر غریب آدمی کی خواہش ہے اس کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ رہی ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہم لوگوں نے ساری مکمل کر لی ہیں، مہنگے داموں میں خرید کر، اپنے لاسز اٹھا کر، ہر چیز۔ آج کے بعد دوبارہ آئندہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے کہ یہ کتابوں کو چھاپیں ہم اور پرووائڈ کریں حکومت کو۔
یہ بالکل قطعی طور پر نہیں بہت ہوگا. نقصان ہوا ہے. یہ بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا. اتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اگر حکومت اس پر ایگری ہوگی کہ وہ خود کاغذ دے اور ہم اسے پرنٹ کریں، اسی طرح قرآن پاک کے متعلقہ جو کاغذ استعمال ہوتا ہے، جو شئی جو فارمولا اس کے لیے استعمال کیا گیا، اس کے لیے ایک معیار ہونا چاہیے اور معیاری ہونا چاہیے. یہ عام کتابوں کی اور قرآن پاک کی یا تجویزی کے قاعدے کی ایک اپنی جگہ ہے. اس کو ایک بہترین انداز سے لانا چاہیے مارکیٹ میں. لوگ دیکھیں ہاں جی انہوں نے کتاب بنائی ہے. تو اس طرح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹائل کے بعد پاکستان کی دوسری بڑی صنعت اس وقت زوال پذیر ہے. اس کو اگر نہ روکا گیا تو اتنی بے روزگاری ہوگی جس کی کوئی اس کا فیکٹ جو ہے والدین پر بھی پڑے گا، اساتذہ پر بھی پڑے گا اور بچوں پر بھی پڑے گا اور حکومت پر بھی پڑے گا. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. کھانے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے لیکن کتاب کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اچھا سر، یہ اس سلسلے میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یا حمزہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں ان سے کوئی ملاقات کا کوئی شیڈول آپ کا ہے آئندہ کہ ان سے ملاقات کریں گے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان ضرور مجھے ٹائم دیں گے. میں نے انہیں لکھا ہے، بلکہ ان کا خط بھی مجھے آیا تھا اور میں نے اس کے جواب میں انہیں ٹائم کے لیے ریکویسٹ کی ہے. میں ان کو صحیح آگاہ کرنا چاہتا ہوں. جیسے وزیر اعظم صاحب نے ایک ایکشن لیا، بڑی اچھی بات ہے کہ کسی ملک کے وزیر اعظم نے اس کا سوچا تو صحیح، تو اس نے ایکشن لیا کہ کتابیں نہیں مل رہی. لیکن میں ان کے علم میں بھی اضافہ کرتا چلوں کہ کتابیں ساری چھپی ہوئی ہیں. ہمارا سیشن جو ہے اگست میں شروع ہونا ہے. اگست کے بعد اگر کوئی کتاب نہیں ملتی پھر تو سمجھا جاتا ہے کہ شارٹیج ہے. اس وقت کوئی شارٹیج نہیں. یہ انبار لگے پڑے ہیں کتابوں کے، ان کے گودام بڑھے پڑے ہیں کتابوں کے. تو اس طرح میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں جناب جو کتابیں نہیں ہیں یا شارٹ ہے. اگر ایک کتاب تجویزی قاعدہ ابھی تک نہیں پرنٹ ہوا تو اس کی ضرورت اگست میں جا کر ہے. ابھی فی الحال بچوں کو کتابیں ہیں کیونکہ میٹرک کے امتحان ہو رہے ہیں، 9th کے امتحان ہو رہے ہیں، ایف اے کے امتحان ہو رہے ہیں. یہ سارے امتحانات جاری ہیں. ان کے بعد ہی کلاسز لگیں گی تو پھر کتابیں بھی پرووائڈ کریں گے. ابھی تو ان کو دی نہیں گئی کتابیں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس پر ابھی عمل کر لیا گیا تو کتابیں سستی رہیں گی، نہیں تو بہت مہنگی ہو جائیں گی آئندہ سال. مہنگی والی تو بات چھوڑ دیں آپ. اگر حکومت پرووائڈ نہیں کرے گی کاغذ یا کھلی چھٹی نہیں دے گی، ان کا سدے باب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میدان ملک کی بقا کے لیے، ملک کی آپ کو بھی امپورٹ کی اجازت دے دیں اگر حکومت عوام کے لیے ضروری ہے. اور ان مافیے کے خلاف ایکشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر پاکستانی کو اچھا کاغذ منگوانے کی اجازت دیں تاکہ اچھی اور معیاری کتابیں بچوں کو مل سکیں اور پورے پاکستان میں کاغذ آئے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اس طرح ہماری صنعت کو ضرور نقصان ہوگا، لیکن یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جو مجبور کر رہے ہیں والدین کو، اساتذہ کو، بچوں کو سڑک پر لانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، یہ انڈر وائسنگ بھی ہو رہی ہے. پھر ان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے، احتجاج کریں. یہ اس کا حصہ ہیں. ان کا کلاکوما کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے پاکستان کی پورے پبلشروں کے لیے ٹریڈ کو عام کریں اور ہر ایک کو اجازت دیں کہ وہ اپنی مرضی کا کاغذ منگوائے. اور جو بھاری 55% ڈیوٹیز ہیں، ٹیکسز ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس میں بھی کمی لانی چاہیے؟ تو ظاہری نہیں، اس میں ہونی نہیں چاہیے کہ جو پیپر کی بات میں جو ڈیوٹی لی ہے، پیپر ایک اہم ضرورت ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمارے ہمسایہ ملک اور دوسری جگہ پر دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، بہت سارے پبلشر ہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ چائنا سے اور ملیشیا سے اور دبئی سے یہ چیزیں پرنٹ کر کے لا رہے ہیں. ان کو سستا پڑتا ہے تو وہ لا رہے ہیں. اتنا کرایہ خرچ کے سب کچھ، اس کے باوجود وہ سروائیو کر رہے ہیں. یہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بھی کاروبار کیا ہے اور چھائی ہوئی ہیں سب جگہ پر. تو یہ پاکستان کا پبلشر تو پس گیا. یہ لاکھوں لوگ جو روزگار کما رہے ہیں اس سے، اس کے لیے تو یہ موت کا باعث بنے. اچھا سر، یہ یکساں نصاب کے اوپر بھی کوئی پرائم منسٹر صاحب سے آپ بات کریں گے
یہ یکساں نصاب کے حوالے سے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یکساں نصاب کا نام بہت بڑا فراڈ ہے. یہ پوری قوم کے ساتھ ایک اونڈا مذاق کیا گیا ہے. اس کے نام پر ایڈورٹائزمنٹ میں کروڑوں روپیہ کھایا گیا ہے, لاکھوں روپیہ لوٹا گیا ہے اس میں. یہ کہیں یکساں نظام نہیں ہے, ایک اسکول میں نہیں ہے, کوئی دکھا نہیں سکتا. میں وزیر اعظم پاکستان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ اپیل کروں گا کہ اس پر فوری ایکشن لے اور اس ڈرامے کو ختم کیا جائے یکساں تعلیمی نظام کو, اور نئے سرے سے ساری کتابیں بنائے اور میٹرک تک کتابیں نہیں لے کر آئے اور اچھی کتابیں لے کر آئیں. معیاری بچے کی وسعت کو دیکھتے ہوئے ایسا معیار لے کر آئیں تاکہ دنیا کہے ہاں جی یہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے. آج میرے ملک کی کلچر نہیں ہے, اس میں میرا مذہب نہیں ہے, میری تہذیب نہیں. یہ کہتے ہیں جی یکساں تعلیمی نظام ہے. غیر ملکی کمپنیوں نے آگے اسکولوں میں ڈیرے لگا لیے تو ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بہت مہنگی کتابیں فروخت کی جا رہی ہیں بچوں کو یکساں نصاب کے نام پر. یہ دیا جا رہا ہے, یکساں اس وقت کا نصاب کے بازار نام بہت گرم ہے. جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں انہوں نے لوٹ مار مچائی ہے یکساں تعلیمی نصاب کے نام سے. جو ہمارے پبلشر ہیں اگر انہوں نے یہاں یکساں کوئی نہیں پوچھ رہا, کسی کو نہیں پابندی نہیں ہے. اگر کوئی اپنے طور پر دکھتا ہے تو ٹھیک ہے وہ دکھے, لیکن یکساں کا یہاں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ یکساں اسی کو کہہ رہے ہیں معمولی رد و بدل کر کے آپ کتابوں کو لے آ رہے ہیں یکساں تعلیمی نظام. کہاں پر ہے یکساں؟ خیبر پختون میں ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, پنجاب میں ہے, لاہور میں ہے, کسی بھی جگہ پر آپ کسی ادارے میں. یہ بیکن ہاؤس ہے, یہ دوسرے ایسے ادارے ہیں. بتائیں مجھے اب وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے. اس کا یکساں تعلیمی نظام کے ساتھ کوئی بات نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ ایک اونڈا مذاق بیوقوف سمجھا گیا ہے پوری قوم کو, اور اس کو استعمال کیا گیا اور اربوں روپیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا خراب کیا. سر یہ پوچھنا تھا کہ لاکھوں بچے پنجاب سے, ایک سروے آیا ہے کہ لاکھوں بچوں نے اسکول چھوڑ دیا پنجاب. میرے اعداد و شمار کے مطابق جو اس میں کمی آئی ہے وہ 60 سے 65% تک بچوں نے تعلیم چھوڑ دی ہے. یہ ٹی وی کی وجہ سے بہت الارمنگ چیز ہے کہ یہ آپ کسی سے میں وزٹ کرواتا ہوں آپ کو. ایک بڑی بڑی عمارتیں ہیں گورنمنٹ اسکولوں کی, ان میں بچے پڑھنے والے 500 ہیں 600 ہیں. باقی کہاں گئے بچے جو 5000 تھے 6000 تھے وہ کہاں ہیں؟ یہ صرف لکھنے پڑھنے میں اعداد و شمار میں وہ شرح خواندگی اضافہ بتا رہے ہیں. ویسے دنیا کی صف میں ہم لاسٹ نمبر پر ہیں ایجوکیشن میں, اور اس کے باوجود بھی یہ ورلڈ بینک سے آتے ہیں, یہ قرضہ آ رہا ہے اور اس کے ذریعے کتابیں چھپ رہی ہیں, لیکن اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا اس فنڈ کو. یہ پوری قوم پر قرضہ ہے, پوری قوم نے اتارنا ہے اسے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے وہ بھی, جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہے وہ بھی, سب نے ادا کرنا ہے. ہر پاکستانی نے ادا کرنا ہے. اس بات کو مت بھولیں. آپ 30% کو دے کے کہتے ہیں تعلیم عام ہے, تعلیم مفت ہے. نہ کہیں تعلیم ہے, نہ عام ہے, نہ مفت ہے. یہ سارے کنسیپٹ ختم ہو چکے ہیں. اچھا سر, یہ جو اب جو صورتحال معاشی صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کی, یہ ایز اے تاجر بہت آپ کا نام بھی ہے اور سینئر تاجر رہنما ہے, تو اس میں کیا کنٹریبیوشن آگے آپ سمجھتے تاجروں کو کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں ایک خوش آئند بات یہ, میں ایک رات کو چلتے چلتے میں نے ایک ٹی وی پہ پڑھا کہ وہاں ایک فلائٹ چل رہی تھی جس میں کہا ہے فکس ٹیکس چھوٹا تاجر یہ دے گا مہینے بعد, بڑا تاجر یہ دے گا مہینے بعد. ایسے لوگ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کو فکس ٹیکس کے نیٹ میں لایا جائے اور ان پر تلوار ہٹا دی جائے, گرفت ختم کر دی جائے, اور انہیں کہا جائے گا آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں قومی خزانے بھی بڑھیں گے, یہ مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی, اور یہ یہاں خوشحالی بھی آئے گی, اور لوگ کاروبار بھی کریں گے, اور یہ بزنس بھی بڑھے گا. تاجروں کو ضمانت میں لے, ان کو ریلیف دیں, آسانیاں پیدا کرے. ٹیکس پہ ٹیکس نہ لگایا جائے وہی لوگوں پر جو دے رہے ہیں آلریڈی. نئے بندوں کو نیٹ پہ کیوں نہیں لا رہے آپ؟ یہ ذریعہ ایک ہی ہے کہ آپ نئے بندوں کو لائیں, ان کا اعتماد بحال کریں اور اس کو لے کر چلیں.
تو یقیناً کامیابی ہوگی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو حالات جو ہے بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. جیسے سابقہ دورہ میں ہوا کہ کسی تاجر کی کوئی بات ہی نہیں سنی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چلنے کے لیے ضروری ہے مل کے چلا کہ جائے. مل کے چلا جائے. مشاورت، یہ ہمارا وطن ہے، یہ قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی دے ہر شخص. جس طرح میں نے کہا کہ حکومت اس ایجوکیشن کے معاملے میں بھی قربانی دے. اس کا ٹیکس نہیں آئے گا تو معمولی ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، سب چوری ہوتا ہے. اس کو باہر سے لانے کی اجازت دی جائے تاکہ عام ہو. یہ ٹیکس کے وہ جو کسارہ ہوگا اس میں پورا ہوگا. اگر 5% 10% لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس میں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. باقی تو سارا چوری ہوتا ہے، انڈر وائسنگ ہوتی ہے، سمجھنگ ہوتی ہے، اور وہاں سے ویسے نکلتا ہے بغیر ڈیوٹی کے نکلتا ہے کاغذ. تو یہ تو چور بازاری پھیلائی ہوئی ہے اور وہ عوام سے وصولتے ہیں، ان کا خون نچوڑ رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے اردو بازار 9 بجے بند ہو جاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ. جی تو مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا تجویز دیں گے کہ ان کو سولر پینل سسٹم آسان شرائط پہ لے کے دے گورنمنٹ، تاکہ یہ بجلی سے اپنا باقی جو سرکاری بجلی سے کے نیٹ ورک سے نکل جائیں اور کم از کم یہ کاروبار اپنا کر سکیں. دیکھیں جہاں جہاں بھی ضرورت ہو رہی ہے سولر کا استعمال کر رہے ہیں. وہ بھی سستا کام نہیں رہا، بڑا مہنگا کام ہے. بڑے لوگ تو لگا لیں گے، چھوٹے تاجر کہاں سے لگائیں گے؟ ہول سیل مارکیٹیں اگر بند ہوتی ہیں تو وہ 7 بجے 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، ان کا 9 بجے سے کوئی تعلق. رہی چھوٹے تاجر کی بات، پارٹ ٹائم پر کرنے والے کی بات، تو پھر ان کے لیے ضروری کچھ سوچنا چاہیے حکومت کو کہ ان کے لیے کوئی ایسا اقدام کیا جائے کہ ان کے روزگار چلتے رہیں. ایک جگہ پر کام کرنے سے ان کا روزگار پورا نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا ایک جگہ پہ کام کرنے سے. اچھا سر، پرائم منسٹر صاحب سے اب میں سمجھتا ہوں آپ کی شاید اس سال اس مہینے کے اینڈ میں یا اس اگلے ماہ ملاقات آپ کی ہو جائے گی. کوئی ان کو آپ کوئی تاجروں کی طرف سے بھی کوئی تجاویز دیں گے کہ ملک کی معاشی صورتحال بالکل ہمارا حصہ ہے وہ، ہم ان کو بھی دیں گے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی دیں گے. میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے ٹائم دیا جائے. ہم سارے تاجر مل کر بیٹھ کر اپنی تجاویز دیں گے کہ اس میں جناب یہ چیزیں ہیں، اس طرح پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ایسے پیار محبت کے ساتھ پیسہ آج ملک کو ضرورت ہے. آج ہر محب وطن کی سوچ ہے کہ یہ ملک آگے چلے. اس کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پہیے مل کے کام کریں. حکومت کے شانہ بشانہ ہم چلیں، ان کو اچھی تجاویز دیں. جو ہم نے، یہ میرا آئیڈیا تھا حکومت کو کہ آپ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں جو ٹیکس نہیں دے رہے. بیشتر لوگ ہیں جن کے اربوں روپے کے کروڑوں کے کاروبار ہیں، حکومت کو 1 روپیہ نہیں دے رہے. ان سے بھی لیا جائے طریقے کے ساتھ. اس طرح نہیں کہ آپ جو 13 لاکھ 12 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو ہی پکڑے جائیں، ان کو ہی دبائے جائیں، ان پر زمین تنگ کر دیں. آپ اس طرح کا نہیں، عبادت نہ کریں. ان لوگوں کو، نئے لوگوں کو پیار کے ساتھ شامل کریں. انہیں کہیے اب آپ کو پوچھا نہیں جائے گا، آپ کریں، کھل کے کاروبار کریں، آئیں میدان میں آئیں. اور حکومت آپ کو کچھ نہیں کہے گی. آپ مہینہ یہ جمع کروا دیں. بی کیٹیگری کو کہہ دیں کہ آپ مہینہ یہ جمع کروا دیں. اے کیٹیگری کو کہہ دیں کہ آپ نے یہ جمع کروانا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنا آپ کا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے کئی 100 گنا ٹیکس ہوگا اکٹھا، اور لوگ لائنیں لگ کے بینکوں میں جمع کرائیں گے، جو دوسری دنیا کی مثال ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی لوگ دینا چاہتے ہیں، دے رہے ہیں، دینا جانتے بھی ہیں، لیکن ان کو اعتماد میں لیا جائے. اچھا یہ سر، پچھلے دور میں آپ کے سابق وزیر اعظم سے بھی کئی بار ملاقاتیں ہوئیں، اور کیا یہ تجاویز آپ نے ان کو اس ٹائم دیں کہ وہ صورتحال بہتر بنائیں؟ یہ کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں ان کو جو سابقہ حکومت تھی وہ غیر سیاسی لوگ تھے، اس میں بے شمار. انہوں نے ہماری کسی بات پر انہوں نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے آج اس جگہ پر پہنچے ہیں. تو ہم نے تو کہنا ہی ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ بات سننا بھی جانتے ہیں، اس پر عمل کروانا بھی جانتے ہیں، اور عمل کرواتے بھی ہیں. وہ بڑا اس میں
دلچسپی لیتے ہیں اس بات پر کہ کوئی تاجر ملے اپنی تجاویز دے، اس کو وہ کوڑے کی ٹوکری میں نہیں پھینکتے، اس کو رکھتے ہیں سامنے، اور مجھے امید ہے کہ ہماری جب ملاقات ہوگی تو وہ سب کچھ اس پہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اچھائی کی طرف جائیں گے۔ جیسے میں کل پڑھ کے مجھے بڑا خوش ہوا کہ جناب فکس ٹیکس، لیکن اس میں کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے یہ اس کی وضاحت نہیں انہوں نے کی۔ کس طرف سے خبر تھی یہ نہیں میں سمجھتا، کیونکہ پنجاب حکومت نے تو فکس ٹیکس پر وہ توجہ دے رہی ہے۔ جی اصل تو وفاق کی بات ہے، اگر وفاق ایسا کر دے گا تو پورے ملک کا پیسہ اکٹھا ہوگا۔ بڑے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنسے، آپ اہل مجھے بار والا حساب نہ ہو، اس وجہ سے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے۔ ان کو لایا جائے، ان کا اعتماد بحال کیا جائے۔ سب سے پہلا کام یہی ہے ترقی میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، آگے چلے، تو اس کے لیے مین کام یہی ہے کہ تاجر کو اعتماد میں لیا جائے۔ ایک آخری کوشچن ہے سر کہ یہ کہا جاتا ہے جی قبل اس وقت انتخابات کرائے جائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی حکومت مدت پوری کرے رہی ہے جو آئندہ سال تک، جو اگست تک اس کی حکومت کا جو مدت ہے؟ دیکھو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری طریقے سے تبدیلی آئی ہے، جواز نہیں بنتا کہ ہم اس تبدیلی کو ٹائم بھی نہ دیں۔ دیکھیں الادین کا چراغ نہیں ہے جو 3 ماہ میں 2 ماہ میں آپ کی کر دے گی۔ جو 3.5 سال حکومت گئی ہے ان سے یہ نہیں ہو سکا تو آپ 3.5 سال والوں سے توقع نہیں کی آپ نے، تو یہ اب جنہوں نے 3 ماہ ہوئے ہیں ان پر آپ توقعات کہتے ہیں آج ہی سارا تبدیلی آ جائے، تو ان کو ٹائم ضرور دینا چاہیے، یہ اپنے ٹائم پر رہیں، انتخابات کرائیں تاکہ جمہوری عمل اس ملک میں جاری رہے اور یہ ملک بھی خوشحال ہو اور ترقی کی طرف۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے حکومت کو؟ آئین دیکھیں قانون بنا کس لیے، آئین بنا کس لیے؟ اسی لیے بنا ہے کہ اس کو موقع دیا جائے۔ اگر ان اپوزیشن یہ نعرہ لگا رہی ہے، اگر ان میں طاقت ہے تو وہ بھی لے آئے ادبیت بات، ان کو کوئی نہیں روکتا۔ سر یہ مخالفین جو ہیں، اب تھوڑی سی سیاسی گفتگو کر لیں آپ سے، وہ بھی ہم کرتے ہیں کہ جی یہ امریکہ نے ان کی حکومت ختم کروائی، یہ کیا ان کا بیانیہ ہے؟ پھر اس بیانیے سے پیچھے بھی ہو گئے خان صاحب؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، یہ پیچھے بھی ہو گئے آگے ہو گئے۔ دیکھیں انٹرنیشنل انہوں نے کہا جی میری گورنمنٹ میں کرپشن نہیں تھی کسی قسم کی، آپ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا۔ میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں، میں وہ بات کرتا ہوں جو آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کانوں سے سنتا ہوں۔ وہ خان صاحب کو نہیں پتا، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک ہوتی ہے کرپشن، ایک ہوتی ہے ساتھ بدماشی کہ یہ دیں آپ ورنہ یہ ہو جائے گا، ایک ہوتی ہے اچھا دے تو کام ہو جاتا، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی تھا وہ دور جو گزرا ہے۔ کرپشن بھی تھی، بدماشی بھی تھی، بدماشی بھی تھی اور کرپشن بھی تھی، اور میں نہیں کہتا سارے ہی تھے، لیکن جو ہم نے دیکھے ہیں ان میں یہ چیز پائی گئی۔ جو آپ کے شعبے سے منسلک بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے اور ہم نے دیکھا بھی یہ لوگوں کو کام کرواتے ہوئے، صرف ریٹ بڑھا ہے اس میں۔ اگر کسی کا کام 25 لاکھ میں ہوتا تھا تو وہ اب 2 کروڑ میں ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اس کے ریٹ بڑھے ہیں، ویلیو بڑھی ہے اس کام کی، ورنہ کام بند ہے۔ کیونکہ نعرہ جو ایسا لگ رہا تھا کرپشن کرپشن، تو ہر آدمی اس کا ڈراوا دے کر اور اندر سے کاٹ رہا تھا، اور یہاں بڑی زیادتی تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اس طرح بڑے سارے لوگ بے روزگار ہوئے۔ ہمیں نہیں پتا کہاں روزگار دیا گیا، کہاں کیا کیا گیا۔ ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، تو ہماری سیاسی وابستگی کوئی نہیں۔ ایک بات واضح کرتا چلوں، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، میرا ہر اس جماعت سے تعلق ہے جو اپنے وطن کے لیے سوچتا ہے، جو اس قوم کے لیے سوچتا ہے، ان غریبوں کے لیے سوچتا ہے۔ ہمارا ساتھ اسی کے ساتھ ہے، ہم نے حق بات کو کہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ جو اچھا کرے گا وہ اچھا ہے، جو برا کرے گا وہ برا ہے۔ تو اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ آج اس ملک پر رحم کیا جائے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں ان کو اگر آپ ٹھیک کر لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ایک سونے کی دنیا میں آئیں گے۔
اور آپ کا ایک پوری دنیا میں نام ہوگا، اور نام آج بھی ہے اللہ کی رحمت سے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو خوشحال کریں، ان میں بہتری لائیں۔ ان میں بہتری لانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چند اصلاحات ضروری ہیں۔ اگر مجھ جیسا آدمی، مزدور آدمی یہاں بیٹھ کے یہ بات سوچ رہا ہے تو یہ حکمرانوں کو بھی سوچ آنی چاہیے، اور وہ یہ سوچ کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ آپ کا وطن ہے، اسی میں جینا، اسی میں مرنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے، اور یہاں اس کے لیے سوچو اور خود بھی ساتھ سوچے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستانی ایک ترقی یافتہ قوم کہلائے گی اور پوری دنیا میں اس کا ایک ڈنکا بجے گا۔ بہت مہربانی خالد صاحب۔ ناظرین، آپ نے خالد پرویز صاحب کی گفتگو سنی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کاغذ میں جو دیگر مسائل ہیں ان کے تاجروں کے، وہ مکمل کرے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔